بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف رکھیے۔ دیکھیے، چاہے امامت کا مسئلہ ہو، چاہے قرآن پڑھانے کا مسئلہ ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ہو، اصل یہ ہے کہ اگر آدمی کے گھر کھانے پینے کا انتظام ہے اور بغیر کچھ لیے وہ یہ کام کر سکتا ہو تو اصل یہی ہے کہ کرنا چاہیے۔ ہاں، لیکن دین کے کام میں اگر یہ نہ کرے، اگر وہ مستقل لگ جائے تو اس کے گھر میں پھر کہاں سے لوگ کھائیں، اور اگر نہ کرے تو کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے تنخواہ نہ کہو، یہ کہو کہ رزق کفاف دینا، اس کے کھانے کا انتظام کرنا، یہ درست ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ وصول کرنا ایک دین کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں سعات کو یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھیجا کرتے تھے، اور قرآن نے والعاملین علیہا کا حق زکوٰۃ میں مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کام کے لیے بھیجتے تھے، میں واپس آتا تو آپ کچھ پیسے دیتے، میں کہتا اللہ کے رسول مجھے ضرورت نہیں، کسی اور کو دے دیجئے۔ ایک مرتبہ دو مرتبہ ایسا ہوا تو پھر رسول اللہ نے کہا کہ عمر، بغیر لالچ کے جو ملے وہ تم لے لو، پھر چاہے اس کو صدقہ و خیرات کر دو یا ضرورت ہو تو اپنی ضرورت میں خرچ کر لو، لیکن لالچ مت رکھو۔ تو بہرحال جو ہے جو شخص اپنی زندگی کو دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کیے ہوئے ہے تو ایسی صورت میں اس کے بھی پیٹ ہے، اس کے بال بچوں کے بھی اخراجات ہیں، گھر کا کرایہ دینا پڑتا ہے، کپڑے اور کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے لینا جائز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، برا نہیں مانیے گا، بات یہ ہے کہ ہم لوگ تعلیمی میدان میں رہتے ہیں۔ ہمارے ایک شاگرد نے پڑھنے کے بعد میں یہ سوچا کہ میں دعوت و تبلیغ اور دین کا کام کروں گا، اور معمولی تنخواہ جانتے ہیں علماء کو ملتی ہے کتنی ہے، تو 2,500 روپے اس زمانے میں تنخواہ اس کی تھی۔ اس نے پڑھانا شروع کر دیا، دین کا کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بھائی لوگ کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ابا بھی زندہ تھے، تو بھائیوں کی آمدنی بڑی لمبی تھی۔ تو ایک سال جب تک تو پڑھتا رہا، جب تک پورے اخراجات دیتے رہے، عزت کے ساتھ اپنے ساتھ رہتے رہے۔ فارغ ہونے کے بعد جب اس نے اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا، تو ایک سال تک تو کوئی نہیں بولا کچھ۔ ایک سال کے بعد میں جب عید میں وہ گھر گیا تو دیکھا کہ بھابھی کے بڑے بھائی صاحب کے کپڑے تو بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، اور ہماری بیوی کے لیے جو کپڑے آئے ہیں نہایت معمولی قسم کے، بچوں کے ایسے معمولی قسم کے۔ تو اس نے ابا سے شکایت کی، بھائیوں کے سامنے کہا، بھائی میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، یہ کیا ہماری بیوی بچوں کے ساتھ ہوا ہے؟ تو نے کہا جو جیسے کمائے گا اس کے بال بچے ویسے کھائیں گے، ویسے پہنیں گے۔ تو آج دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے ان کے گھر میں۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ جو ہے پیسے نہیں لیں گے، اچھی تنخواہ نہیں لیں گے، طے نہیں کریں گے، تو آپ دیں گے کیا؟ پہلے ہم جانتے تھے، ہمارے یہاں گاؤں میں علماء رہتے تھے، تو جیسے گاؤں والے اپنا ایک گھر بناتے تھے، مدرسے اور مسجد میں پڑھانے والوں کے لیے بھی ایک گھر بنا کے دیتے تھے، اسی میں رہتے تھے۔ گھر اب جیسے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہوتے تھے، جو غلہ ان کے یہاں آتا تھا، سب کے گھر سے غلہ ان کے یہاں پہنچتا تھا۔ عموماً جس کے پاس کھیتی رہتی تھی اس کے گھر غلہ کم رہتا تھا، مولانا کے گھر غلہ زیادہ رہتا تھا۔ سبزی بوتے تھے، صبح سبزی سب سے پہلے مولانا کے گھر جاتی تھی۔ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، پہلی مچھلی مولانا کے گھر جاتی تھی، پھر سب کھاتے تھے۔ آج کہیں ایسا ہے؟ کہیں کوئی بتائے ہے ایسا؟ پھر یہ مولوی کیا کرے گا؟ بھوکوں مرے گا، اس کے بچے بھوکے مریں گے، تنخواہ نہیں لے گا تو کیا کرے گا؟ یا تو دین کا کام چھوڑ دے، اور بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ میں جانتا ہوں آج کتنے لوگ ہیں جو بھنگار کا دھندا کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایکسپورٹ اور اس کیا کیا کا دھندا کر رہے ہیں۔ اچھے عالم باصلاحیت لوگ تھے، دینی میدان میں ہوتے تو کام کرتے، لیکن گھر کے حالات ایسے ہیں کہ وہ بغیر کچھ کام کیے جی نہیں سکتے، اور مسجد مدرسوں میں جو علماء کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ سلوک برداشت نہیں کر سکتے، اس واسطے انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ تو بھائیوں، صرف فتویٰ مت پوچھیے، ان کے مسائل کو حل کیجیے۔ اگر ان کے بال بچوں کو کھانے پینے کا، عزت کے ساتھ رہنے کا انتظام کر دیجئے، میں فتویٰ دے دوں گا مت تنخواہ طے کرو۔ لیکن
آپ تنخواہ بھی نہ دیں، آپ کوئی چیز کھلائیں پلائیں بھی نہیں اور کہہ دیں کہ تنخواہ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، تو یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے۔